چلو 100 روپیہ دیں گے ہم، جو ہمیں مروجہ میلاد قرآن سے، حدیث سے یا فقہ میں سے ثابت کر کے دے گا۔ خط لکھنے والے کی مت ماری گئی تھی کہ بھیجا ایسے بندے کے پاس۔ امام اہل سنت تو پھر امام اہل سنت ہے، احمد رضا تو احمد رضا ہے۔ احمد رضا 200 روپے کا اعلان کرتا ہے، لیکن احمد رضا بھی تمہیں سوالات دیتا ہے، ان کے جوابات دے دو تو احمد رضا تمہیں 200 روپیہ انعام دے گا۔ 1337 ہجری۔ کہاں ہو سکتا ہے پانچوں کے کوئی جواب نہ دے سکے؟ تو اس طرح کرو، ہر سوال کے 40 روپے لگا دیتا ہوں، اور کسی ایک میں کوئی نہ کوئی اتنی ہمت تو پیدا ہو کہ ایک سوال کے جواب دے دے، 40 روپے لے لے، نقد وصول کر لے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ ربیع الاول کا چاند کیا ہی نظر آتا ہے، ہر طرف خوشیوں کا سما بن جاتا ہے۔ اس چاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے انداز میں حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہوتا ہے، کوئی حضور کی آمد پر چراغاں کر رہا ہوتا ہے، کوئی جھنڈے لگا رہا ہوتا ہے، جہاں پر یہ سارے کام حضور کے عشاق کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے۔ وہاں پر ایک خاص موسم میں آپ کو پتا ہے جو موسمی مینڈک نکلتے ہیں، اپنی خاص بولی بولتے ہیں، وہ اسی طرح اس بہار والے موسم میں بھی، ربیع الاول میں بھی ابھر آتے ہیں، نکلتے ہیں، خاص بولی بولتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی بولی کیا ہے؟ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے کہ کیا ایسا میلاد حضور کے صحابہ نے منایا؟ کیا حضور کے دور میں ایسا میلاد ہوا؟ کیا حضور کے دور میں یہ چراغاں کی گئی؟ یہ ان کی خاص بولی ہوتی ہے۔ آئیے، یہ جتنے بھی ان کے یہ اعتراضات ہیں نا، یہ میں اگر بتاؤں تو یہ گیس کا غبارہ ہوتا ہے نا، جسے پھونک بھی مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے چھوڑو تو وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ ان کی یہ جو اعتراض ہیں، یہ صرف اس گیس کے غبارے کی طرح ہیں، کوئی ان میں وہ پاور نہیں ہے، کوئی ان میں خاص بات نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے ایک بھولے بالے لوگ حضور کی آمد کا جشن بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہوتے ہیں نا جب، تو پھر ان میں سے کوئی آ کے کہتا ہے کہ یہ صحابہ نے نہیں منایا، یہ ایسے حضور کے دور میں نہیں ہوا، آپ جو کر رہے غلط کر رہے ہو۔ ہمارے لوگ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، دیکھیں یہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ 27 ربیع الاول 1337 ہجری تھی۔ اسی طرح کا چونکہ ربیع الاول تھا تو ایک خط شائع ہوا، اور اس خط کا میں تھوڑا پیٹرن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو بہو تو نہیں پڑھ سکوں گا، پیٹرن مفہوم پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یقین مانے مزہ آ جائے گا۔ اسی طرح کا چونکہ یہ ان کا شروع سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، تو ایک انعامی خط چھپا کہ جو بندہ ان اعتراضات کے جواب دے دے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اب پہلے تو انعام لگا 10 روپے۔ اب 1337 ہجری ہے، اس ٹائم کے 10 روپے بھی معنی رکھتے تھے، آنے کا دور تھا، 10 روپے بڑا معنی رکھتے تھے۔ خط یہ شائع ہوا کہ یہ جو مروجہ میلاد ہے، اس کا ثبوت قرآن یا حدیث یا فقہ میں سے دینے والے کو 10 روپے انعام دیا جائے گا۔ پھر کسی بندے نے کہا یار 10 روپے تو بڑے تھوڑے ہیں، آپ اس طرح کرو 100 روپے کا اعلان کرو۔ 100 روپیہ 108 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1337 ہجری، اس نے کہا 100 روپے کا اعلان کرو۔ اچھا، پھر انہوں نے تھوڑی اپڈیٹ کیا اپنے اس کام کو اور کہا کہ نہیں، چلو 100 روپیہ دیں گے ہم، جو ہمیں مروجہ میلاد قرآن سے، حدیث سے یا فقہ میں سے ثابت کر کے دے گا۔ پھر آگے انہوں نے مزید لکھا، یہ خط کی تھوڑی عبارت پڑھ رہا ہوں، انہوں نے یہ لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں مجلس مولود یہ جو ہوتی ہے، یہ کرنا ثواب کا کام ہے، چلے۔ انہوں نے تھوڑی سی نا اس میں وسعت دی، کہتے ہیں ہم یہاں تک آپ کو اجازت دیتے ہیں، اگر قرآن سے نہیں ہوتا، فقہ سے نہیں ہوتا، حدیث سے نہیں ہوتا، تو ہم یہاں تک آپ کے لیے تھوڑی سی وسعت کرتے ہیں کہ امامان دین میں سے کسی ایک امام کا قول ہی دکھا دیں جو کسی مستند کتاب میں ہو۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں یہ خط آیا کس کے پاس؟ یہ خط آیا تاجدار بریلی امام اہل سنت کشتہ اس کے مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے پاس۔ خط لکھنے والے کی مت ماری گئی تھی کہ بھیجا ایسے بندے کے پاس۔ امام اہل سنت تو پھر امام اہل سنت ہے، احمد رضا تو احمد رضا ہے۔ ایسے تو کسی نے نہیں کہا تھا نا
کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ امام اہل سنت کے قلم کا زور تو پھر ہر کسی کو پتا ہے کہ امام اہل سنت جب کسی بات پہ قلم اٹھاتے ہیں تو کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارا ایمان اس دور میں بھی بچا ہے تو امام اہل سنت کی سمجھو کہ قدموں کا صدقہ ہے، جنہوں نے ہمیں حضور کی طرف پہنچنے کا صحیح راستہ بتایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ خط آیا امام اہل سنت کے پاس، یاد رکھیے گا انہوں نے لگایا تھا 100 روپیہ انعام۔ امام اہل سنت تاجدار بریلی علیہ رحمہ نے کہا بڑا تین مارا ہے آپ نے 100 روپیہ انعام لگا کے، بہت کمال کیا ہے۔ کہتے ہیں میں تمہیں 200 روپیہ انعام دیتا ہوں۔ امام اہل سنت ہے نا، دل کے بھی سخی ہیں، کام کے بھی سخی ہیں، سخیوں کے گدا ہے نا۔ آپ نے کہا 100 روپیہ لگا کے انعام تو آپ نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ لو احمد رضا 200 روپے کا اعلان کرتا ہے، لیکن احمد رضا بھی تمہیں سوالات دیتا ہے، ان کے جوابات دے دو تو احمد رضا تمہیں 200 روپیہ انعام دے گا۔ 1337 ہجری 5 اعتراضات کیے امام اہل سنت نے اور کہا کہ ان کے جوابات دے دو تو میں تمہیں مزے کی بات پتہ ہے کیا کی؟ امام اہل سنت نے نا 5 سوالوں کو 200 روپے پر ڈیوائیڈ کر دیا۔ کہا ہو سکتا ہے 5 کے کوئی جواب نہ دے سکے تو اس طرح کرو ہر سوال کے 40 روپے لگا دیتا ہوں، اور کسی ایک میں کوئی نہ کوئی اتنی ہمت تو پیدا ہو کہ ایک سوال کے جواب دے دے، 40 روپے لے لے، نقد وصول کر لے۔ لیکن پہلا اعتراض امام اہل سنت نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ یہ ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب فرماتے ہیں او اعتراض کرنے والو، او خط پہ انعام لگانے والو، اگر تم اس بات کا ثبوت دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نعمت نہیں ہے، یا پھر مجلس میلاد مبارک اس نعمت کا چرچا نہیں ہے، 40 روپے وصول کر لو۔ یہ پہلا اعتراض، 40 روپے پکے۔ دوسرا امام اہل سنت نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ دوسرا اپنے نقب لگائی۔ آپ فرماتے ہیں اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے نا، آگے جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہا اعتراض کرنے والوں، دوسرا میں آپ کو سوال دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ کے عظمت والے دنوں میں سے نہیں، یہ ثابت کر دو، یا پھر مجلس میلاد اس دن کا یاد دلانا نہیں۔ 40 روپے مزید حاصل کر لو، کتنے ہو گئے؟ 80 روپے۔ تیسرا فرماتے ہیں تیسرا بھی لے لو، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ترجمہ تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ حضور کی ولادت اللہ کا فضل نہیں اور رب کی رحمت نہیں اور مجلس میلاد اس فضل اور رحمت کی خوشی نہیں، 40 روپے پکے۔ کتنے ہو گئے؟ 120 روپیہ۔ مزے کی بات ہے امام اہل سنت کے قلم پر قربان، تینوں آپ نے سوال جو قائم کیے تینوں قرآن پاک کی آیات۔ چوتھی سنو، اب فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اب فرماتے ہیں قرآن مجید حدیث شریف میں سے کہیں بھی مجلس میلاد مبارک کو منع فرمایا گیا ہو، یہ ثابت کر دو تو 40 روپے مزید پکے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 160، مزید رہ گئے 40۔ اب فرماتے ہیں تم یہ سارے اعتراض بڑی آسانی سے کرتے ہو کہ صحابہ کے دور میں یہ بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، تو آؤ چند کام میں تمہیں گنواتا ہوں تو تم یہ ثابت کر دینا کہ یہ صحابہ کے دور میں یہ کیسے تھے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو موجودہ طرز پر مدرسین رکھنا، موجودہ طرز پر مدرسے رکھنا، مدرسے قائم کرنا، ان کے امتحانات دلوانا، پھر ختم بخاری کرنا، کچھ میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر رہا ہوں، یہ سارے کام صحابہ کے دور میں تھے۔ یہ جو آج کل عالی شان مسجدیں بن رہی ہیں، اتنی خوبصورت مسجدیں ہیں، سمجھے کہ اتنا اعلیٰ کام ہوا ہوتا ہے، مسجدوں میں اے سی لگے ہوتے ہیں، مائک پر نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، مائک پر اذانیں دے رہی ہوتی ہیں، یہ حضور کے کون سے صحابی نے ایسا کیا تھا؟ یا اب تو اس دور میں تو مزید بھی آسان ہو گیا ہے،
کوئی مذہبی جماعت اگر جو اس کام کو منع کرتے ہیں اگر اپنی پارٹی کا جلسہ نکالتی ہے تو اتنا بڑا بڑا جلوس کے بندے نہیں مٹتے. پھر جھنڈے انہوں نے اپنے خاص مخصوص بنائے ہوتے ہیں, کسی کو وہاں پر یاد نہیں آتا کہ یہ شرک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. جلوس حضور کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا, حضور کے صحابہ نے جھنڈے نہیں لگائے, صرف اور صرف میلاد پر نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ میلاد تو ہم اگر کوئی اور کام چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے گا, حضور کا میلاد کبھی نہیں چھوٹے گا. ہم اتنی سی بات آخر میں کریں گے, ہمیں حضور کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. ہم حضور کا میلاد بغیر دلیل کے منائیں گے انشاءاللہ. یہ اعتراض قائم کیے ہوئے 108 سال گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک کسی کے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب دے سکے. 40 روپے لے لے انعام کے طور پر, لیکن ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا, اس لیے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, امام اہل سنت کے قائم کیے ہوئے سوال ہوں اور ان کا کوئی جواب دے سکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ سے اتنی ہی عرض ہے, اگر آپ حضور کی آمد کی خوشیاں اپنے انداز سے منا رہے ہیں جس میں کوئی خرافات نہیں ہے, آپ جوش و خروش سے منائیں. آپ کے پاس کوئی یہ اعتراضات لے کے آئے جو ویڈیو کی شروع میں نے بیان کیے ہیں, لڑنے والے تو ہم ہیں نہیں, بس اس سے اتنے یہ جو امام اہل سنت نے چند سوالات قائم کیے ہیں نا, وہ سوالات ان میں سے ان کے سامنے رکھ دے, بولے ان کا جواب دے دے, تو یہ خود بخود پتہ چل جائے گا. ہم سارا کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن حضور کا میلاد تو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے.